بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اردو زبان کا پیریڈ ہے اور جماعت ششم ہے۔ جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج ہمارے اعادہ مکات حتمی کے حصے کا ایک نظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے اس حصے میں کون کون سے اسباق پڑھے اور اس میں ہم نے کیا کیا سمجھا، کیا کیا جانا۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم نے 2 شیٹس یہاں پر چپسا کی ہیں جس میں ہم نے پورے مکات حتمی کا کانٹینٹ یعنی سب کی مواد تحریر کیا ہے جو آپ لوگوں نے دوران مکات پڑھا ہے۔ اوپر دی گئی ہیڈنگ سے آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہمارا اعادہ کی کلاس ہے، لہٰذا ہم آپ کو ایک نظر میں سمجھائیں گے کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یونٹ یعنی اسکول کی چھٹیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے جو اسباق آپ پڑھ چکے تھے وہ تو آپ کا یونٹ نمبر 4 کتاب موضوع کتاب تھا۔ تعارف آپ پڑھ چکے تھے اور اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جان لیا تھا اور پڑھ لیا تھا۔ ہم نے جو ویڈیو کے ذریعے آغاز کیا تھا وہ آغاز کیا تھا مکمل باورچی خانہ جدید، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس سبق سے ویڈیو کا آغاز کیا تھا اور تمام مشقی کام سر انجام دیا تھا۔ اس سے پہلے والے 2 اسباق آپ کو دوران کلاس آپ کو پڑھا دیے گئے تھے اور مشقی کام بھی سمجھا دیا گیا تھا، آپ نے کر لیا تھا۔ لہٰذا ہماری ویڈیو کا آغاز ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل باورچی خانہ جدید سے آغاز ہوا تھا۔ تو اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ سبق جو مکمل باورچی خانہ جدید ہے یہ ایک بڑا ہی مزاحیہ انداز میں تحریر کیا گیا تھا، اور اس میں آپ نے جانا تھا کہ ابن انشا کی تحریر تھی جو مزاح نگاری میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اور ایک بہت دلچسپ ایک تحریر تھی جس میں ہم نے جیسی خواتین تراکیب استعمال کرتی ہیں کھانا پکانے کے لیے ایک کاپی ایک ڈائری بناتی ہیں، تو اس میں کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو مصنف تھے وہ خود جو تھے وہ شعر و شاعری کا شوق بھی رکھتے تھے، نثر نگاری کا شوق بھی رکھتے تھے، تو وہ تراکیب کے ساتھ ساتھ کس طرح سے مکس اپ ہو جاتا ہے وہ تمام ہم نے اس میں جانا تھا اور پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ قواعد اس میں پڑھے تھے جو تھے متشابہ با الفاظ آواز۔ متشابہ یعنی وہ الفاظ کہ جو الفاظ آواز کی طرح ایک آواز میں تو بالکل ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے مثلا ہمیں کہا تھا کہ مثال آپ کو دی گئی تھی کہ ارض الف ر ضاد ارض، ٹھیک، اور عین ر ضاد ارض۔ اب یہ دونوں آواز کے لحاظ سے متشابہ ہیں، مل رہے ہیں، میچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کے جو معنی تھے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ الف ر ضاد ارض سے معنی تھے زمین، جبکہ عین ر ضاد ارض کے معنی تھے درخواست، ٹھیک ہے، درخواست۔ یہ تھے ہمارے پاس قواعد متشابہ الفاظ
باللحاظ آواز. ٹھیک ہے, یہ آواز کے حساب سے یہ ہمارے پاس متشابہ تھے, یعنی بہت سیم ایک جیسے لگ رہے تھے, لیکن جب ہم نے معنی دیکھے تو معنی میں زمین آسمان کا فرق آ رہا تھا. اسی طرح سے صدا, ایک مثال اس میں اور دی جاتی ہے, صدا اور صدا. اب یہ سین سے ہے اور یہ صاد سے ہے, لیکن دونوں متشابہ ہیں باللحاظ آواز. لیکن اب فرق کس طرح سے ہے, جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو معنوں میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. صدا کے معنی ہوتا ہے آپ کا ہمیشہ. یہ ہم سب اپنی ویڈیو کی فرسٹ ویڈیو میں جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ہمیشہ. جبکہ اس صدا کا جو معنی تھے وہ تھا آواز. جیسے ہماری گلی میں آپ دیکھتے ہوں گے فقیر آتے ہیں تو ایک صدا لگاتے ہیں, تو وہ صدا اس آواز میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس تھا. آپ کے پاس پہلے قواعد جو اس یونٹ میں شامل کیے گئے تھے, متشابہ الفاظ بآواز باللحاظ آواز. اس کے بعد ہے مفرد اور مرکب جملے. مفرد اور مرکب جملے صفحہ نمبر 105 پر کتاب چمپا میں موجود ہیں. مفرد جملے کا مطلب ہوتا ہے, مفرد جملہ یعنی کوئی بھی ایک جملہ. ٹھیک ہے, سمپل ایک جملہ مفرد جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کھانا کھایا, میں نے کھانا کھایا. ٹھیک, یہ ہے مفرد جملہ, میں نے کھانا کھایا. لیکن اب ہم نے اس میں مرکب جملہ بھی شامل کیا تھا. مرکب جملہ کیا تھا؟ مرکب یعنی ملے ہوئے, دو یا دو سے زیادہ جملوں کا مل جانا. ٹھیک ہے, مرکب جملہ کہلاتا ہے. اب ہم اسی جملے میں شامل کر دیتے ہیں, میں نے کھانا کھایا, پھر کھیلنے چلا گیا. اب یہ ایک جملہ نہیں رہا, جیسے کہ ہم مثال میں دیکھ رہے ہیں, یہ ایک جملہ نہیں رہا. اس جملے میں ہم نے ایک اور جملہ شامل کر دیا, تو لہٰذا یہ کیا جملہ کہلایا؟ یہ مرکب جملہ کہلایا. تو یہ تھا سمپل سے آپ کے پاس بہت آسان طریقے سے مفرد جملہ کیا ہوتا ہے اور مرکب جملہ کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو یہ سمجھایا تھا. اس کا مشق بھی تھوڑا سا ہم نے کیا تھا, کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے ٹاپک درخواست لکھنا. تو درخواست لکھنا ہم نے آپ کو باقاعدہ بہت آسان طریقے سے سمجھایا تھا کہ درخواست کس طرح سے لکھی جاتی ہے ویڈیو کے ذریعے, اور آپ کے پاس سولوشن میں پورا میتھڈ, پورا طریقہ درخواست لکھنے کا آپ کو بتایا گیا تھا. تو وہ آپ سولوشن سے بخوبی آپ نے جان لیا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے کہ درخواست کس طرح سے لکھی جاتی ہے. آپ کے پاس صفحہ نمبر 106 پر پورا ایک نمونہ دکھایا گیا ہے درخواست لکھنے کا, کس طرح سے درخواست آپ لکھیں گے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے تفہیم, یعنی سمجھنا ہے, جاننا ہے. کیا تھا؟ کتاب کا عالمی دن. ٹھیک ہے, کتاب کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے ہم نے یہ جانا تھا کہ کتاب کا عالمی دن کب سے شروع ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ لوگوں میں کتاب پڑھنے کے حوالے سے, کتاب بینی کے حوالے سے تھوڑا سا شعور پیدا ہو, اور اس میں جو پائریسی یعنی جو چربہ سازی جو نقل کی جا رہی ہے اس کو روک تھام کیا جا سکے. باقاعدہ اس پہ قانونی ایک ایکٹ بھی بنایا گیا تھا. اس کا تمام کام آپ کے پاس سولوشن میں موجود تھا. اس کے بعد ہمارا جو اس یونٹ کا اختتام ہو رہا تھا وہ ہے نثر نگاری. نثر نگاری مضمون نویسی ہم اس میں کر رہے تھے, اور وہ تھا کتاب بینی کے فوائد. ٹھیک ہے, کتاب پڑھنے کے کون کون سے فوائد ہوتے ہیں, کیا کیا فوائد آپ کو کتابیں پڑھنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. تو ہم نے اس پہ ایک مختصراً مضمون تحریر کروایا تھا آپ کو, جو سولوشن میں موجود ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آغاز ہو رہا ہے یونٹ نمبر 5. موضوع ہے معلومات. ٹھیک ہے, معلومات میں تعارف تھا, اور تعارف کے بعد ہم نے جو سبق اس میں شروع ہوا تھا وہ تھا ام المومن حضرت خدیجہ الکبریٰ, یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ, کہ آپ نے کس طرح سے رسول خدا کا زندگی میں ساتھ دیا. یہ خود ایک بہت اچھی با اخلاق خاتون رہیں, اور عرب کے زمانے میں ایک ورکنگ وومن تھیں کہ جن کا سرمایہ, جن کا بزنس جو ہے وہ پوری عرب ممالک میں پھیلا ہوا تھا, اور آپ تجارت کیا کرتی تھیں. تو آپ نے زندگی میں کس طرح سے رسول خدا کا ساتھ دیا, تو یہ پورا جو باتیں تھیں وہ ہم نے اس چیپٹر میں جانی تھیں, اور ان کا ہم نے مشقی کام بھی سر انجام دیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد
ہمارے پاس جو ٹاپک آیا تھا وہ تھا ٹریفک کے نشانات. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر کتاب کے 113 پر ٹریفک کے نشانات. ٹریفک کے نشانات ہم نے آپ کو دوران ویڈیو ایک ایک نشان کو واضح کیا تھا اور مطلب بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور ان نشانات کو ہم نے مشق میں آپ کو پکچر تصویر بنانی بھی تھی. تصویر بنا کر آپ نے بلینک کو جملوں کے سامنے تصویریں بنانی تھی کہ ہم نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے, اور تصویر مطلب اس میں نشانی ٹریفک کی کون سی آئے گی ہم نے آپ کو وہاں پر آویزہ کر کر باقاعدہ بورڈ پر دکھایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریفک کے نشانات کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ حادثات سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, آگے روڈ پہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آگے چورنگی ہے, آگے اسکول ہے, آگے ہاسپٹل ہے, تو آپ کو کس طرح سے سفر کرنا چاہیے گاڑی میں بیٹھ کر یا بائک پر, تو یہ آپ کو اس میں نشاندہی کی گئی تھی تاکہ آپ کا جو سفر ہو وہ باقاعدہ بہت ہی احتیاط سے اور تحفظ کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچ سکیں. اسی طرح سے آگے جو ہمارے پاس تھا وہ ہے انگلیوں کے نشانات. یعنی ہمارے جو انگلیوں کے نشانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک چیپٹر آپ کے پاس میں شامل کیا گیا تھا اویئرنیس کے لیے, بچوں کو بتانے کے لیے کہ انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں آپ کی, اور اسے سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا, کیوں ایجاد کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ اس کو ایجاد کرنے کا جو طریقہ تھا وہ فرانس کی سراغ رساں, فرانسیسی سراغ رساں تھا, اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا تاکہ فنگر پرنٹ سے یعنی انگلیوں کے نشانات سے ہم ہر قسم کے حادثات سے بچ سکتے ہیں, اور اگر اللہ نہ کرے کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مجرم کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے. فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات کی وجہ سے ہی پولیس اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتی ہے اور مجرم تک پہنچ سکتی ہے. تو ہم نے اس میں مختصراً یہ جانا تھا کہ انگلیوں کے نشانات ہمارے کس طرح سے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس قواعد ہیں. قواعد شامل کیے گئے تھے لفظ کی قسمیں. لفظ کی قسمیں جو کہ آپ کے پاس آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر 132 سے موجود ہے. لفظ کی قسمیں یعنی حروف تہجی, حروف تہجی الف بے پے تے ٹے سے جیم چے یہاں سے لے کر چھوٹی یہ بڑی یہ تک, یہ کیا ہے؟ یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, حروف تہجی کو ملا کر جو ہے وہ کیا بنتے ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں. جب بہت سارے حروف کو آپ آپس میں ملاتے ہیں تو الفاظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الفاظ کی یعنی لفظ کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ ہم نے جانا تھا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے کلمہ اور دوسری قسم ہے محمل. ٹھیک, لفظ کی قسمیں 2 ہیں, ایک ہے کلمہ دوسری ہے محمل. اب کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ الفاظ ہیں جو جب آپ سنیں تو اس کے معنی بخوبی سمجھ جائیں, وہ کلمہ کہلاتا ہے. اور محمل وہ الفاظ ہیں جن کے اپنے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے لیکن عام روزمرہ بول چال میں لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ محمل کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اس میں مثالیں بہت ساری دی تھیں, جیسے چائے, وائے. تو چائے اگر میں کسی کے سامنے لفظ ادا کروں اپنی زبان سے چائے تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ مجھے چائے کی ضرورت ہے, مجھے چائے پینی ہے. اگر میں بولوں وائے, ٹھیک ہے, تو وائے چائے وائے, جیسے ہم عام کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا بیٹھیے چائے وائے پی کے جائیے گا. ٹھیک ہے, تو چائے کا تو ایک لفظ ہے, کلمہ ہو گیا یہ, لیکن وائے کیا ہے؟ ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن اس وائے کا کوئی مطلب نہیں, تو یہ محمل کہلائے گا. اسی طرح سے ہم نے اور بھی الفاظ سمجھانے تھے, جیسے برگر, شرگر. اب برگر کے معنی ہیں کلمہ ہے لیکن شرگر ایک محمل کا لفظ ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن عام بول چال میں یہ بولا جاتا ہے. کھانا, وانا. ٹھیک ہے, کھانا وانا کھا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ جو تھے وہ لفظ کی قسمیں کلمہ و محمل. ہم نے آپ کو بہت ساری مثالوں کے ذریعے ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ کلمہ و محمل کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے اس کو آپ سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کون سا کلمہ ہے کون سا محمل ہے, یہ الفاظ ہم نے آپ کو بتائے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا تھا محاورہ. محاورہ کیا ہے؟ زبان کے سرمایہ میں مفرد اور مرکب الفاظ کے ساتھ خاص محاورے اور امثال بھی ہوتی ہیں جن سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں بہت سارے محاورے کتاب سے بتائے گئے تھے اور ہم نے آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک بھی دیا تھا ویڈیو میں کہ آپ بھی خود چند محاورے تلاش کر کے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہوم ورک تھا.
محاورے بہت سارے تھے، جیسے کہ محاورے کی پہچان، اچھا یہ ہم نے اس میں آؤ بھگت کرنا، دل بڑھانا، ٹھیک ہے، مزے اڑانا، موج کرنا، یہ تو ساری جو کیا ہے یہ تو ہمارے پاس وہ تھے، وہ الفاظ کی قسمیں تھیں، لیکن ہم نے محاوروں میں اس کو استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آسمان سے گرا کھجور سے اٹکا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاس محاورے تھے۔ ہمارے پاس اس کے بعد جو کام آ رہا تھا محاوروں کے بعد وہ تھا اسم نکرہ اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ یعنی اسم ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اسم ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز جگہ شخص کے نام کو، یعنی کائنات میں دنیا میں ہر چیز کا ایک اپنا خاص نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کسی کائنات میں کوئی چیز کا جو نام نہ ہو، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں دنیا میں، آپ سرچ کریں، تجربہ کریں، تھوڑا تدبر کریں، دماغ کو زور ڈالیں تو آپ دیکھیں ہر چیز کا پراپر ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ اسم ہے، اسم فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس میں دو اقسام ہوتی ہیں اسم کی، ایک ہوتی ہے اسم معرفہ یعنی بڑا مشہور نام جسے سب جانتے ہو، جسے ہم پراپر نیم کہتے ہیں انگلش میں، اور اسم نکرہ ایک کامن نام، عام نام جسے ہم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ کی ہم نے یہاں پر قسمیں جانی تھی، کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اسم نکرہ کی پانچ اقسام ہوتی ہیں۔ اسم نکرہ کی پہلی قسم جو ہے اسم ظرف، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف میں دو اقسام ہیں، اسم زماں، اسم زماں اور اسم مکان، ٹھیک۔ ابھی ہم پہلی قسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اسم ظرف، ٹھیک ہے، اس میں دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی اس میں زمان یعنی اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے صبح سے، شام سے، رات سے، زمانے کو شو کر رہا ہے اس میں۔ اور جبکہ دوسری قسم اس میں مکان جو ہے، اس میں جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، گھر، مسجد، باغ، پارک، ہوٹل، اسی طرح سے یہ اس میں مکان کی ایک اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے اسم اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ سے مراد ہے کوئی بھی اوزار، ٹھیک ہے، کوئی بھی اوزار، مثلاً کینچی، ٹھیک ہے، ہتھوڑا، چھری، عام ٹولز اگر دیکھیں آپ، پلاس، ٹھیک ہے، پیچکس وغیرہ، یہ سب کیا ہے، اسم اعلیٰ۔ اعلیٰ جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا اوزار کا نام یہاں آتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس میں صوت یعنی آوازیں، جو مختلف قسم کی آپ کو آوازیں محسوس ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پانی گرنے کی آواز، ٹھیک ہے، یا کھانا پکنے کی آواز، یا پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں، تو اس طرح سے بہت ساری جو آوازیں آپ کے کانوں میں سماعت میں آتی ہیں تو وہ اس میں صوت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں صوت کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد جو قسم ہے وہ ہے اس میں چوتھی قسم، اس میں تصغیر، یعنی جس میں کسی بھی چیز کی چھوٹائی بیان کی جائے۔ صغیر، تصغیر، صغیر سے مطلب نکلا ہے، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، یعنی جیسے ڈبہ سے ہم نے مثال دی تھی، اس میں ڈبہ سے چھوٹائی ہم کیا بیان کریں گے، ڈبیا، صحیح۔ اسی طرح سے آخری جو اس میں قسم تھی، اس میں مکبر، اب کبیر سے، ٹھیک ہے، کبیر کا مطلب یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، صغیر و کبیر۔ صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تو تصغیر انہوں نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے، مکبر یعنی کبیر کا آ رہا ہے اس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز کی بڑائی بیان کرنا۔ مثال کے طور پر بات سے، بات چھوٹی سی بات، بتنگڑ، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی سی بات تھی،
اس کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کر دینا یہ کیا ہوتا ہے، بتنگڑ بنا دینا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر قواعد کو جانا تھا کہ قواعد کیا ہیں، اس میں نکرہ اس کی اقسام. اس کے ساتھ ہی تفہیم ہم نے سمجھا تھا، جانا تھا کہ جیسی بعض بچوں کو اخبار پڑھنا نہیں آتا تو اس میں آپ کو تفہیم کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ آپ سرخیوں سے جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اس سے آپ کس طرح سے خبر سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو اس میں تفہیم خبروں کی کو سرخیوں سے ملانے کا جو کام تھا وہ ہم نے سر انجام دیا تھا. اس کے بعد جو اس یونٹ کا آخری کام تھا وہ تنظیم برائے اسلامی تعاون یعنی OIC، اس کا شارٹ فارم ہے OIC، تنظیم برائے اسلامی تعاون. ہم نے اس کے بارے میں جانا تھا یہ تنظیم کیوں بنی، کب بنی، کیسے بنی، اس میں کون کون سے اسلامی ممالک شامل ہیں اور اس کا پہلا اجلاس کہاں ہوا اور اسے کتنے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں. اس کا تمام مشقی کام ہم نے سولوشن میں سے آپ کو کروایا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آخری یونٹ سٹارٹ ہوا جو ہے اردو زبان. اردو زبان کہ ہمارا آخری یونٹ ہے، یونٹ نمبر 6. اس میں ہم نے جو جو کام سر انجام دیے آپ کے سامنے یہاں پر شیٹ کے ذریعے دکھائے جا رہے ہیں. ہم نے تعارف پڑھا تھا کہ اردو زبان کا آغاز کب سے ہوا، کس طرح سے ہوا، ٹھیک ہے. اس میں کون کون سے زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، تو ہمیں جانا تھا کہ اس میں عربی، ترکی، فارسی، ہندی، ان تمام الفاظوں کے زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے تو یہ اردو زبان منظر وجود میں آ گئی. تو یہ اردو زبان جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپس میں انٹریکشن کرنے کا یعنی رابطہ کرنے کا، آپس میں بات چیت کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ تھا اور لوگوں نے اس زبان کو بہت اپنایا. اس میں بہت ساری تصانیف بھی تحریر کی گئی. اچھا، اس تصنیف کے حوالے سے جو ہمارے پاس اردو زبان دوسرا ٹاپک تھا اس میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ مولوی عبدالحق نے اس سلسلے میں کتنا کام سر انجام دیا اردو کی فروغ کے لیے. انہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے اقتباس ایک شامل کیا گیا تھا جس کا نام تھا مرات العروس، اس کے معنی ہیں دلہن کا آئینہ، ٹھیک ہے. بہت بہترین ایک ان کا اقتباس تھا. تو مرات العروس میں ہم نے دو بہنوں کی کہانی پڑھی تھی، ایک تھی اکبری اور اصغری. تو ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ اپنے عادات و اطوار اور اپنے مزاج کے لحاظ سے بالکل جدا تھیں. اکبری لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی ایک بچی تھی، لڑکی تھی، جبکہ اصغری بہت سمجھدار اور سلیقہ مند لڑکی تھی. اکبری نے کس طرح سے اپنی بے عقلی کی وجہ سے اور ناسمجھداری کی وجہ سے کس طرح سے نقصان اٹھایا اور سسرال میں جا کر بھی اس نے بہت زیادہ بیوقوفیاں سر انجام دیں جس کی وجہ سے اسے بہت بڑا نقصان پہنچا. اور ایک خاتون کہ جو حجن بی کے نام سے تھی انہوں نے تمام اس کا زیور لے کر فرار ہوئی. تو اس طرح سے ہم نے یہ سبق جانا تھا اور جو پڑھا تھا تو بڑا لطف اندوز ہوئے تھے ہم لوگ. اس کا تمام مشقی کام ہم نے سر انجام دیا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس فارسی الفاظ کا استعمال، ٹھیک ہے. فارسی الفاظ کا استعمال ہم نے گنتی اس میں فارسی لی تھی اور ہم نے اس کا صحیح طریقے سے اپنے بلینکس میں خالی جگہ میں ہم نے حل کی تھی. فارسی الفاظ میں جیسے اول، دویم، سویم، چہرم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم اور دہم، یہ الفاظ جو تھے یہ سارے فارسی کے تھے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیچے ہم نے ایک میچنگ بھی کی تھی، ملانے کا کام بھی کیا تھا جو فارسی الفاظ کو اردو سے ہم نے ملانا تھا. اسی فارسی الفاظ ہمارے پاس تھے مہر، ماہ، اختر، دندان، لب، آہن، جدید، ٹھیک ہے. تو ہم نے آہن کو ملایا تھا لوہا. عربی میں فارسی زبان میں آہن جو ہے آہن کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم لوہا کہتے ہیں. اسی طرح سے جدید فارسی کا لفظ ہے جبکہ اردو لفظ کیا ہے، نئی چیز، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لب فارسی لفظ ہے جبکہ اردو میں ہم کہتے ہیں ہونٹ. اسی طرح سے دندان ایک فارسی کا لفظ ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں دانت. اچھا، اختر فارسی لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ستارے. اس طرح سے ماہ کہتے ہیں آپ چاند کو، ٹھیک ہے. اردو میں ہم چاند کہتے ہیں، فارسی میں ہم زبان میں ماہ کہتے ہیں. اسی طرح سے مہر کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے مہر جبکہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سورج، ٹھیک ہے. ہم نے ان الفاظوں کو ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ جملے بنا لیجئے یا مزید فارسی کے الفاظ ڈھونڈ کے اپنی کاپی میں تحریر کیجئے. اس کے بعد
ہم نے جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی تدریس کے حوالے سے، ہم نے اس میں جو کام سر انجام دیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا، مصدر سے حاصل مصدر بنانا. ٹھیک ہے، مصدر سے حاصل مصدر بنانا یعنی مصدر کیا ہے، حاصل مصدر بنانے کا طریقہ کیا ہے، کسی کام کی کیفیت اور معنی بتانا. مصدر کے جو اپنے معنی تھے وہ تھا بنیاد. ٹھیک ہے، یعنی ایک بنیادی لفظ اسی سے دوسرا لفظ بنانا. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے جانا تھا، جیسے ہم نے استعمال کیا لفظ جھگڑنا. جھگڑنا، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جانا تھا مصدر کیا ہوتا ہے، اس میں زمانے کی کوئی قاعدہ نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی زمانہ شو نہیں کیا جاتا، ماضی، حال، مستقبل ایسا کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اس کے لفظ کے آخر میں نون الف نا آتا ہے اور نا کو ہٹا کر ہم اس سے حاصل مصدر بناتے ہیں. اسی کہ ہم نا ہٹائیں گے، جھگڑنا سے ہم نے بنایا تھا، نا ہٹا کے الف لگا دیں گے، جھگڑا. ٹھیک ہے، بنیادی لفظ کیا تھا، جھگڑنا. ٹھیک ہے، نہ آ رہا ہے، اس کا یہ آپ کو شو کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مصدر ہے، ہم نے حاصل مصدر بنایا جھگڑا. اسی طرح سے بہت سارے الفاظ، مثال کے طور پر جیسے اس میں پہلے تو قاعدے بتائے گئے ہیں. اور قاعدے کیا تھے، 3 قاعدے اس کے تھے. پہلا قاعدہ تھا کہ نہ ہٹانے کے بعد، یعنی مصدر میں جو نہ آخر میں آ رہا ہے اس کو ہٹا کر حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مارنا سے مار، کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑ. اسی طرح سے دوسرا قاعدہ یہ تھا اس کا کہ مصدر کے آخر سے صرف الف ہٹا دینے سے، اگر الف بھی مصدر کے آخر میں آ رہا ہے آپ اس کو ہٹائیں گے تو حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے. جیسے جلنا سے جلن، ٹھیک، تھکنا سے تھکن، پھسلنا سے پھسلن. ٹھیک، تیسرا جو قاعدہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ مصدر کی علامت نا، نون الف نا دور کر کے کچھ حروف کا اضافہ کرنے سے بھی حاصل مصدر حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نا ہٹا دیں، الف ہٹا دیں، تو اس میں ہم اگر اور حروف کا الفاظ کا اضافہ کریں، مثال کے طور پر اسی بک میں دیا گیا ہے آپ کے پاس چند حروف ہیں، الف، ٹھیک، دوسرا ہے آپ کے پاس او، وٹ، دا، چھوٹی اے، ای، تے، اسی طرح سے ان. یعنی یہ وہ حروف ہیں کہ اگر ہم مصدر کے آخر میں نون الف نا ہٹا کر، الف ہٹا کر ان میں سے کوئی لفظ لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس حاصل مصدر آ جاتا ہے. اسی طرح سے ہم نے اس میں کتاب میں آپ کو کتاب سے حل کروایا تھا صفحہ نمبر 161 سے. مشق تھی ہمارے پاس، ان جملوں میں حاصل مصدر لکھ کر خالی جگہ پل کیجیے. مصدر آپ کو سامنے دیا گیا تھا، آپ نے اس میں سے حاصل مصدر بنا کر آپ کو یہاں پر لکھنا تھا، جو کہ آپ کے پاس سولوشن میں تمام کام موجود ہے، آپ وہاں سے سر انجام دے سکتے ہیں. اچھا، اس یونٹ کا جو آخری چیپٹر ہمارے پاس تھا وہ تھا تفہیم، سمجھنا تھا، جاننا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق اور عادات. کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو کہ اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بہترین نام ہے، جس کو لوگ لازمی شاعری میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور بہترین شاعری آپ نے سر انجام دی. یہاں شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری بھی آپ کی بہت بہترین تھی. یعنی لوگ جب آپ کے خطوط پڑھا کرتے تھے، یہاں خطوط کے حوالے سے اس چیپٹر میں بات کی گئی کہ یہ اپنے ان کے جب دوست خطوط انہیں لکھا کرتے تھے، یعنی خط لکھا کرتے تھے، تو یہ واجب سمجھتے تھے کہ مجھے اس خط کا جواب دینا ہے. اس وقت یہ اگر طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں، اس بیماری کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہ واجب کرا دیتے کہ میرے کسی دوست نے خط لکھا ہے تو میں اس کا جواب لازمی دوں گا. اچھا، ان کی عادات میں کیا کیا شامل تھے یہ بھی ہم نے جانا تھا سبق کے لحاظ سے، کہ انہیں آم بےحد پسند تھے. اب آم جیسا بھی ہو، ان کے حساب سے آم میٹھا ہونا چاہیے اور بہت سادہ ہونا چاہیے. تو اس جملے میں ہم نے اس سبق کا اختتام کیا تھا. ہم نے جانا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق اور ان کی عادات کیسی تھیں، کیا تھیں. اس کا ہم نے مشقی کام سر انجام دیا تھا، اور اس میں ایک قواعد شامل تھا اسی چیپٹر میں، وہ تھا صفت اور موصوف. ٹھیک ہے، صفت جو ہے وہ کسی بھی چیز کی اچھائی، برائی، تعداد، مقدار، جو الفاظ ظاہر کرتے ہیں وہ صفت کہلاتے ہیں. اور موصوف کیا ہے؟ موصوف کیا ہے؟ وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مطلب وہ لڑکی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی کیا ہے؟ صفت ہے. جبکہ موصوف کیا ہوگا؟ بھائی وہ لڑکی، یعنی لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو موصوف
لڑکی کہلائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بہت سارے آپ کے پاس کوشچن نمبر سوال نمبر 3 تھا 65 پر, صفحہ نمبر 165 پر, کہ اس میں صفت سے اس میں موصوف بنائیے. تو ہم نے غمخواری سے غمخوار, حاضر جوابی سے حاضر جواب, رنگین مزاجی سے رنگین مزاج, بردباری سے بردبار, مہربانی سے مہربان, بد کلامی سے بد کلام, طوطا چشمی سے طوطا چشم, ذہانت سے ذہین اور ہوشیاری سے ہوشیار موصوف بنائے تھے. اس کے ساتھ اس یونٹ کا اختتام ہوا ہمارے نثر نگاری مضمون میں. ویسے ہم نے دوبارہ سے ایک مضمون لکھا تھا جس کا ٹاپک دیا گیا تھا کتاب میں قومی زبان اردو. تو اردو کے حوالے سے ہم نے اپنا ایک پورا یونٹ کیونکہ پڑھا تھا اردو زبان کے حوالے سے, تو ہم نے جان لیا تھا کہ اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی, اور اس میں کون کون سے الفاظ شامل ہیں, کس کس مصنف نے اس میں طبع آزمائی کی. ٹھیک ہے, اور کس طرح سے یہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی, ترقی کس طرح سے کی, کتنے عرصے میں کی. تو ہم نے وہ تمام مختصر نچوڑ آپ کو اس مضمون میں دیا جو کہ سولوشن میں حل شدہ مواد میں آپ کے پاس موجود ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر ہماری تدریس کا اختتام ہوا ہے. جس طرح سے میں نے یہاں پر شیٹ ورک کیا ہے, آپ نے اسی طرح سے تمام کام, یعنی جب آپ ختم کر لیں گے قومی زبان مضمون کا کام سر انجام دے دیں گے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کانٹینٹ کا یعنی سب کی مواد کا جو ہم پیج مینٹین کرتے ہیں وہ بنائیں گے آپ, اور اس میں تمام یہ ڈیٹیل لکھیں گے جس طرح سے میں نے لکھی ہے. یا اسی طرح سے آپ نے تمام پیج کو آپ نے مینیج کرنا ہے, بنانا ہے. بنانا کرنے کے بعد آپ کا پھر اختتامی صفحہ بنے گا, یعنی مقاط اول کے پہلے مقاط اول کا حتمی حصے کا اختتام. اس کا آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے, اور کام مکمل کرنے کے بعد کوشش کریں گے کہ اول وقت میں اپنی کاپیز اسکول میں جمع کروائیں تاکہ چیک ہو سکے. اور ساتھ ساتھ اس کو تمام کام کو یاد کرتے رہیے گا. روزمرہ کی بنیاد پر کچھ کچھ حصہ آپ یاد کر لیں گے. تو جیسے ہی آپ کے اسکول انشاءاللہ اسکول کا آغاز ہوگا تو امتحانات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا, تاکہ آپ کو دوران امتحان کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اگر کوئی دوران تدریس کوئی کسی چیپٹر میں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ اس سے وابستہ ویڈیو بارہا بار دے سکتے ہیں, استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ سب عافیت و خیریت سے رہیے گا. اللہ حافظ.